یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی رسول ثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقہ۔ قرآن مجید نے یہ کہہ کر زکوٰۃ فطرہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومنین کو ان کے مالوں کو پاک کرنے کے لیے ان کے اموال سے زکوٰۃ فطرہ لے لو۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فطرہ انسان کے روزے کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور انسان کے مال کی تطہیر کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ بدن جو روزہ ہے اس کی خود زکوٰۃ جو ہے وہ یہ فطرہ ہے۔ فطرے کی مقدار 3 کلو گیہوں، جو یا جو معمولاً انسان کھاتا ہو وہ 3 کلو یا اس کی قیمت جو بھی نکلتی ہو، البتہ قیمتیں مختلف ہیں۔ کلو تو وہی ہے، مثلا 3 کلو بمبئی میں گیہوں نکالا کسی نے اور 3 کلو اعظم گڑھ میں نکالا تو قیمت اگر نکالتا ہے تو فرق کرے گا۔ گیہوں نکالے گا تو 3 ہی کلو نکالے گا، کہیں بھی نکالے۔ آٹا نکالتا ہے 3 ہی کلو نکالے گا، کہیں بھی نکالے۔ اسی طریقے سے کشمش نکالتے ہیں عرب والے، یا جو ان کی خوراک ہے کھجور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، چاول ہے، اس کو نکالتے ہیں تو 3 ہی کلو رہے گی، کہیں بھی نکالے۔ ایک شخص کی طرف سے 3 کلو، ٹھیک ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے بالغ نابالغ کسی کی شرط نہیں ہے کہ مثلا چھوٹے کی طرف سے بھی اتنا ہی نکلتا ہے جبکہ وہ کھا نہیں رہا ہے، ابھی وہ تو دودھ پی رہا ہے۔ تو کھانے کے لحاظ سے فطرے کا یہ وزن نہیں بتایا گیا کہ 3 کلو نکلے، بلکہ اس میں فطرے ہر شخص کے اوپر اتنے ہی ہے۔ جو 1 دن کا بچہ ہے وہ بھی بس شرط یہ مہمان جو آیا ہے لیکن قبل غروب آیا ہو تو اس کا بھی فطرہ جو شخص اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا سرپرست ہے، جو گھر کا جو ہے وہ کہنا یہ چاہیے کہ مالک کی حیثیت سے سب کی کفالت کرتا ہے، سب کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، اسی کے ذمے فطرہ نکالنا سب کی طرف سے ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، چاہے قبل غروب آیا ہوا مہمان ہو، اور سب کا برابر فطرہ ہے۔ البتہ پیسے کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہوگا۔ مثلا بمبئی میں 3 کلو نکالتا ہے جو آدمی، ایک موٹی مثال میں بتا رہا ہوں، تو 30 سے 35 روپیہ ایک کلو کا پڑتا ہے، تو پتہ چلا کہ 30 تیائی 90 یا 35 تیائی 105، تو پتہ چلا کہ وہ اگر ایک شخص کی طرف سے فطرہ ادا کرے گا تو 3 کلو گیہوں کا دام 105 روپیہ ہو گیا۔ اب وہی آئیے اعظم گڑھ میں پتہ چلا کہ 25 یا 75 ہی روپیہ ہوا۔ کہیں پر ہو سکتا ہے کہ اور گاؤں دیہات ہو تو وہاں کے اوپر اور کم ہو سکتا ہے، تو قیمت دے گا تو فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ لکھنؤ میں 3 کلو کی قیمت ادا کیا کسی نے تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ 25 یا 75 ہو گیا یا 30 یا 90 ہو گیا۔ بہرحال جو اصل جنس نکالے گا، چاہے گیہوں، چاہے جو، چاہے کھجور، چاہے کشمش، جہاں جس کی جیسی خوراک جو لوگ کھاتے ہوں عمومی طور پر، اسی کو 3 کلو نکالنا ہے فی کس، یعنی ہر شخص کی طرف سے۔ تو اگر وہ چیز نکالی جائے گی تو وہیں رہے گی بیانے، 3 کلو یہاں پہ بھی 3 کلو، بمبئی میں بھی 3 کلو، گجرات میں بھی 3 کلو، کہیں پہ بھی نکالے، لیکن قیمت نکالے گا تو بازار کی قیمت جہاں کی جیسی ہو اس کے حساب سے نکالے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس میں 1 دن کا بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب برابر کے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا آغا سے کہ کیا فطرے کو عید سے پہلے نکالا جا سکتا ہے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت؟
نکالا جا سکتا ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہیں یا جو مستحق ہیں ان تک پہنچانے میں دقت ہے تو پہلے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مہمان آ گیا قبل غروب یا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ان کے ہاں 29 تاریخ تک، ابھی چاند رات ثابت نہیں ہے، تب تک بھی ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو اب یہ جو لوگ مہمان آ گیا یا ایک بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا اس سے پہلے جتنے گھر کے لوگ موجود تھے ان کا تو نکال دیا ہے اور پہنچا بھی دیا، لیکن ان کا نکالنا فطرے کا آخری وقت جو اب آج وجوب کا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے واجب ہے کہ فطرے کو نکالیے. دیکھیے یہ میں آغائے خامنئی سے استفتاء ہوا ہے دامت اللہ العالی سے کہ ایک شخص نے مجھ سے پیسے مانگے اور میں جانتا ہوں کہ وہ فقیر اور فطرے کا مستحق ہے، تو کیا جائز ہے کہ ماہ رمضان سے یہ قید لگائے پہلے فطرے کے طور پر اسے پیسہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان سے پہلے فطرہ دینا صحیح نہیں. رمضان جب تک ثابت نہ ہو تب تک فطرہ دینا صحیح نہیں، لیکن اگر قرض کے عنوان سے فقیر کو دیا جائے اور شب عید اسے فطرہ حساب کر لے اور واپس نہ لے جو دیا تھا قرض کے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بار بار سن لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ فطرہ انسان کے لیے آخری وقت یہ ہے کہ نماز سے پہلے، اور جن کا بھی وہ خرچ اٹھاتا ہے ان کا فطرہ دینا چاہیے.